باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب کے نام سے کہ جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ آج کے اس سیمینار بمناسبت ولادت باسعادت حضرت امام علی علیہ السلام و جشن انقلاب اسلامی ایران میں آپ تمام مرد و خواتین حضرات کو یہاں پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کے انعقاد کرنے کا مقصد امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی اور اصولوں سے سبق حاصل کرنا، اور انقلاب اسلامی ایران کی جو امام علی علیہ السلام کے حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت بنائی گئی، اس اصولوں کے حوالے سے گفتگو اور اس اصولوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ قاری محمد خالد نعیمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن کریم کے بابرکت کلام سے آج کے اس محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث،
واللہ غالب على امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رشد اللهم صل على سيدنا محمد تنم فرسودہ جا پارا زے ہجراں یا رسول اللہ دلم پس مردایا وارا زیسیاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زے ہجراں یا رسول اللہ دلم پس مردایا وارا سے سیاں یا رسول اللہ چسوے من گزر آری منے مسکے زناداری چسوے من گزر آری منے مسکے زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ چبازوئے شفاعت را کشائی برگناہ گارا چبازوئے شفاعت را کشائی برگناہ گارا مکن میں ہے روم جامیرا دراں یا رسول اللہ مکن میں ہے روم جامیرا دراں یا رسول اللہ جزاکم اللہ۔ یہ تھے حافظ قاری محمد خالد نعیمی صاحب جو پہلے تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اس کے بعد میں خطبہ استقبالیہ کے لیے گزارش کروں گا ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران راولپنڈی عزت مآب جناب فرامس رحمان زاد صاحب سے کہ آپ آج کے اس محفل کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
ای تو را نشناخته جز حق کسی، زان که حق رفتی و حق گفتی بسی. ای تو را نشناخته جز مصطفی، مصطفی دیده به معراجت لقا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مهمانان گرامی. ایام ماه رجب رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شما بزرگواران. خوش آمد میگم که در این دو جشن همراه ما هستید. خیلی خوشحالیم که تعدادی از هموطنانمون هم در این جلسه حضور دارن. پیامبر گرامی اسلام 7 ویژگی رو برای حضرت علی علیه السلام برشمردن که خاص ایشون هست. اولین که شخصی، یعنی خطاب به حضرت علی می‌فرمایند که شخصی هستی که ایمان آوردی و به دین من پیوستی. تو در خانه خدا به دنیا آمدی و این بزرگترین ایمان و فضیلت است. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز مهمانان گرامی، علماء کرام، خواتین حضرات و تمام شرکای محفل کو آج کے اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں تمام مہمانان گرامی تک شرکا کو آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم نکال کر ہماری درخواست پر یہاں تشریف لایا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی 7 خصوصیات یوں بیان کروایا ہے. ایک، آپ وہ پہلا شخص ہیں جو ایمان لائے اور میرے دین میں شامل ہوئے. آپ کی پیدائش خدا کے گھر میں ہوئی، یہ اعلیٰ ترین ایمان اور فضیلت ہے. 2، آپ خدا کے ساتھ عہد کے سب سے زیادہ وفادار ہیں. بقیه ویژگی ها رو من خدمت شما عرض کنم. این که در همه حال و همه جا در واقع امر خدا مهمترین چیز هست برای تو. دارای عدالت هستی، بصیرت قضاوت در حکومت داری، به درد مردم رسیدگی میکنی و بین هیچ کس فرقی نمیگذاری و در نهایت این که پیش خدا مقرب هستی. خدا کا حکم ہر حال اور ہر جگہ آپ کے لیے سب سے مقدم ہے. آپ کے پاس انصاف ہے. آپ کو اپنی حکومت میں فیصلہ سازی کی بصیرت ہے. آپ لوگوں کے دکھ درد کا خیال رکھتے اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. آپ خدا کے مقرب ہیں. یکی از ویژگی های حکومت آن حضرت در واقع اصلاح طلبی و اصلاح امور بود. موضوعی که پیرو راستین آن حضرت یعنی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1357 در بهمن ماه 1357 اون رو در ایران به ثمر نشوند. چون در ایران اون روز انحراف به وجود اومده بود و ما امروز این پیروزی رو در کنار شما جشن میگیریم. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حکومت کے خصوصیات میں سے ایک اصلاح پسندی ہے. یہ وہ موضوع ہے جیسے آپ کے حقیقی پیروکار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1979 میں کامیابی سے ہمکنار کیا اور آج ہم آپ کے ساتھ اس فتح کا جشن منا رہے ہیں. شخصیت حضرت امام خمینی یک شخصیت الهی مانند آنچه ذکر شد و فقط با چنین خصوصیاتی میشه یک انقلابی رو رقم زد که در دنیا منحصر به فرده. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں ہوتا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، صرف اپنی خصوصیات کے ساتھ انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے جو دوسرے انقلابات کو مختلف ہوتا ہے. همینطور که میدونید پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357
یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن 20 بود. این انقلاب با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و شعار نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی در دنیا مطرح شد. 1979 میں ایرانی اسلامی انقلاب کی کامیابی دنیا میں 20ویں صدی میں پیش آنے والے سب سے اہم سیاسی اور سماجی واقعات میں سے ایک تھی. اس انقلاب کو دنیا میں استقلال، آزادی یعنی خود مختاری اور آزادی، نہ شرقی نہ غربی بلکہ اسلامی جمہوری جیسے ناموں سے جانا جاتا ہے. این انقلاب تونست الگویی به جهان معرفی بکنه که قیام‌های مردمی رو با ارزش‌های الهی در واقع به ثمر بشونه و به ویژه در جهان اسلام، در دنیا جای خود در جهان اسلام هم در واقع این ویژگی رو به عنوان یک الگو مطرح کرد. اور وہ دنیا بالخصوص عالم اسلام میں الہی اقدار کو عوامی انقلاب کا نمونہ قائم کرنے میں کامیاب رہا. در مورد انقلاب اسلامی مطلب زیاد هستش. من خیلی خلاصه اون مواردی که مهم هست رو اینجا نوشتم که از ویژگی‌های در واقع انقلاب اسلامیه. این که این انقلاب مبانیش مبانی دینی، ارزشی و الهیه. حضور مردم در این انقلاب چشمگیر بوده و تا الان هم ادامه داره. اب اسلامی انقلاب کے اہم خصوصیات کی طرف میں یہ اشارہ کروں گا. اس انقلاب کی بنیادی ایمان اور دینی اور روحانی بچت پر مبنی ہے. شروع سے لے کر آج تک عوام کی ملکی ترقی اور خوشحالی میں مشارکت منفرد منظر ہے. از دیگر ویژگی این که رهبری اون رهبر دینیه. یعنی انقلاب‌های دیگه ما نداریم که رهبر دینی داشته باشه. ثبات و تداوم در این انقلاب جاری بوده و تا الان هم پابرجاست و از انحراف از مبانی اصلی به دور بوده و یکی از راه‌هایی که در واقع تلاش شده از این انحراف جلوگیری بشه قطع ارتباط با آمریکا به عنوان رأس استکباره. از این طریق در واقع جلوی انحراف از انقلاب گرفته شد. دینی قیادت اسلامی انقلاب کی خصوصیات میں سے ایک ہے. بنیادی اہداف کا استحکام اور تسلسل اور اصولوں اور نظریات سے انحراف نہ کرنا دیگر خصوصیات ہیں. عالمی استقبال کے سرغنہ امریکہ سے تعلق منقطع کر کے انقلاب کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے اور انقلاب اسلامی کے مقاصد سے انحراف کرنے اور اسے ناکام بنانے کا راستہ ہی روک دیا ہے. یک در نگاه کلان میشه گفتش که انقلاب اسلامی نقطه عطف تحولات تاریخیه. وسط نظری سے اگر دیکھا جائے تو اسلامی انقلاب تاریخی پیشرفت کا ایک اہم موڑ ہے اور آپ اسلامی انقلاب کی فتح کے 44واں سال بعد عالمی تعاون کی طرف سے حملے اور دشمنیاں جاری ہیں. امروز که 44 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره همچنان هجمه ها و دشمنی ها با این انقلاب پابرجاست و هر روز ادامه داره. آخرین در واقع مرحله حمله دشمنان چند ماه گذشته بود که در ایران اتفاق افتاد و تمام تلاششون رو کردن با هر ابزار و هر وسیله‌ای که میتونستن استفاده و سوء استفاده کردن، اما در نهایت با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای باز هم طعم شکست رو چشیدن. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے تازہ ترین حملے گزشتہ چند مہینوں میں کیا گیا انقلاب کے خلاف. اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے تمام وسائل کو استعمال کیا بلکہ غلط استعمال کیا. بہت سے
بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان کا سامنا رہا، تاہم رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی کی بصیرت اور عوام کی حمایت نے دشمنوں کو شکست کا مزہ چکنے پر مجبور کر دیا. کسانی که به ایران سفر کردن یا اطلاعی از اوضاع ایران دارن میدونن که تمام ادیان الهی در ایران نماینده رسمی در مجلس شورای اسلامی دارن و پیروانشون با آسایش در حال زندگی هستند. اور اگر پاکستان سے کوئی اگر ایران میں سفر کیا ہے وہ تجربہ رکھتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی ایران میں تمام آسمانی مذاہب کا اسلامی کونسل میں نمائندگی حاصل ہے اور تمام مذاہب کے لوگ پرامن اور پرآسائی زندگی گزار رہے ہیں. اگر منصفانه به دستاوردهای ایران بعد از انقلاب اسلامی نگاه کنیم می‌بینیم که با وجود تمام تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بین‌المللی که وجود داره که اگر بخشی از اون به یک کشور وارد بشه امکان نداره که بتونه مقاومت بکنه، در ایران بعد از انقلاب اسلامی ما دستاوردهای بزرگی داریم که میتونیم بگیم کم نظیر بلکه بی‌نظیره. بین الاقوامی دشمنوں کی پابندیوں اور دباؤ کے باوجود اسلامی انقلاب کے بعد جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ بے مثال ہے. اخیراً کتابی به چاپ رسیده با عنوان صعود 40 ساله که در این کتاب از منابع خارجی استفاده شده. در این کتاب آمار و ارقام پیشرفت ایران مستند ذکر شده و ما هم انشالله تلاش میکنیم خلاصه از این کتاب رو به زبان اردو ترجمه کنیم و در فضای مجازی انشالله در اختیار مخاطبان قرار بدیم. حال ہی میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے 40 سالہ عروج کے نام سے، جس میں ایران کے تعمیر و ترقی کو اعداد و شمار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جن کے ذرائع بین الاقوامی ادارے ہیں. اس کتاب کا خلاصہ جلد ہی اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے گا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پڑھ سکتے ہیں. و نکته آخر این که هدف آرمانی انقلاب اسلامی تربیت انسان‌هایی هستش که بتونن جهان اسلام رو دوباره شکوفا بکنن و ما در ایران و در جهان اسلام از اون به عنوان تمدن نوین اسلامی یاد میکنیم. اسلامی انقلاب کا مقصد لوگوں کی تعلیم و تربیت ہے جو اسلامی دنیا کو دوبارہ ترقی دے سکیں اور اسے نئی اسلامی تہذیب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک ایسی جنریشن اور نسل کی ضرورت ہے جو باشعور، ہنرمند، ماہر اور اسلامی طرز زندگی سے واقف. انشاءالله که همه مسلمانان و آزادگان جهان در پیشبرد اهداف اسلامی و الهی پیروز و موفق باشند. بار دیگر این ایام رو تبریک میگم خدمت همه مهمانان گرامی. امیدوارم که روز خوبی رو در کنار همدیگه داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. امت اسلامی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے میں دعا دوں اور آپ سب کا پھر اس محفل میں تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ. یہ تھے ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران راولپنڈی عزت مآب جناب فرامرز رحمان زاد صاحب جو خطبہ استقبالیہ دے رہے تھے. اس کے بعد میں گزارش کروں گا اظہار خیال کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب جو علامہ اقبال یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے پروفیسر ہیں. کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پررونق محفل سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. میرے انتہائی قابل احترام شرکائے مجلس، بالخصوص اسٹیج پر متمکن شخصیات، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ آغای رحمان زادے، استاذی المکرم قاری بزرگ شاہ صاحب الازہری، برادر بزرگ محترم سید عارف شیرازی صاحب، اور میرے دیگر تمام مہمانان گرامی کی خدمت میں سلام اور تبریک پیش کرتا ہوں. ہم جشن مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مبارکباد کے حوالے سے اور انقلاب اسلامی ایران کی فتح کے حوالے سے آج یہاں جمع ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت 111 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. میں نے قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس آیت مبارکہ کو سمجھا ہے کہ گویا ایمان لے آنا اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہی ہم سمجھ لیں تو زندگی کو صراط مستقیم پر چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. پھر تفصیل بھی بتا دی کہ وہ کون ہے مومنین. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. یجاہدون یہاں نہیں استعمال کیا گیا کہ اس کو پر جوہد اور جہد اور کسی بھی قسم کا دوسرا اسے معنی، ڈائریکٹ قتال کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کر. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دشمنان خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل جہنم بھی کرتے ہیں اور خود شہادت کے مرتبہ بلند پر فائز بھی ہو جاتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کریم گنواتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جنت کا وعدہ پختہ وعدہ ہے. کس میں؟ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں. پھر مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے اللہ رب العزت یہ سوال کرتے ہیں کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، بتاؤ تو صحیح کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا. اور پھر ساتھ ہی آج خوشی کے لیے ہم جمع ہیں تو اللہ کریم فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوشیاں مناؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے پر جو تم نے اپنے اللہ سے چکا لیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اگر ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرہ مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ چونکہ علم کے شہر کے دروازہ ہیں تو آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا سودا کس طرح سے کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ نے ساری زندگی کس طرح جہاد میں، قتال میں گزاری. وہ خیبر کا قلعہ ہو یا بدر و احد کی داستانیں ہوں، حضرت علی اور ذوالفقار علی ہمیں چمکتی دمکتی ہر چہار سو روشن نظر آتی ہے. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن اصحاب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان سے قرآن کو سیکھو، تو ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بتایا کہ ان سے قرآن کو سیکھو. آپ کو قرآن کے ساتھ جو شغف تھا وہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.
حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جو اعزازات اللہ نے دیے ہیں، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر انقلاب ایران کی طرف آ کر بات کو سمیٹ دوں گا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ استعمال کرتے ہیں، حضرت علی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم۔ تو برکت کے لیے عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کو آپ کی اتباع میں ہم کہتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم۔ جب آپ کعبہ میں اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آنکھیں نہیں کھولیں جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے آئے۔ تو حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے آنکھیں کھولیں تو چہرہ انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا چہرہ دیکھا تو فرمایا کرم اللہ وجہ کریم، کہ اللہ تعالیٰ اس کریم چہرے پر اپنا کرم نازل کرتا رہے۔ تو لہٰذا جب بھی آئندہ ہم کہیں کرم اللہ وجہ کریم تو یہ سارا پس منظر ہمارے ذہن میں ہو اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر، آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ ایک طویل عرصہ گزرا خلافت راشدہ کے بعد، اور اسلام کے ساتھ کربلا سے طویل عرصے تک جو معاملہ رہا، آتے ہیں ہم انقلاب ایران کی جانب۔ میں اور آپ ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد فرما روایان کو، جو اس وقت کے حکمران تھے، انہیں دعوت اسلام پر مبنی خطوط ارسال کیے، اور جو ابھی ہمیں جس خط پر وہ مہر نبوت ملتی ہے وہ مقوقس مصر کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ خط کوفی میں لکھا ہوا ہے۔ تو میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، تاریخ اسلام کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کروں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ایک تو انہوں نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا کہ گورباچوف کو اسلام کی دعوت دی، پھر 79 سے پہلے ایمان کی حد تک، اور اپنے دل میں تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ غالب آنا ہے اسلام نے، لیکن یہ صحرا بھی امام خمینی کے سر ہے کہ انہوں نے 79 میں اسلامی انقلاب لا کر ایران کے خطے میں اسلام کو غالب کر کے دکھایا، اور بتایا کہ اس 20ویں صدی کے اندر اسلام غالب آ سکتا ہے، قابل عمل ہے۔ اور آج ہم جب 2023 میں یہاں ہے تو سسٹینیبل بھی ہے۔ ایک اور بات جو امام خمینی کو اور انقلاب کو زندہ و جاوید رکھے گی تا قیام حشر، وہ یہ ہے کہ ملعون رشدی نے جب ناموس رسالت پر حملہ کیا تو وہ امام خمینی کو وہ مقام بلند حاصل ہے کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا رشدی کے بارے میں، اس کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ، اور ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے، یہ وہ میں ایک جو انقلاب کے طالب علم کی حیثیت سے یہ چند چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ میرے مطالعے کا خلاصہ ہے کہ یہ وہ مقام ہیں جو اللہ نے امام خمینی کو عطا کیے، اور ایران ایک اسلامی انقلاب کے طور پر سامنے ابھرا، اور پھر جو ویژن ہے امام خمینی کا، وہ یہاں پر بات کو میں سمیٹ دیتا ہوں کہ جس وقت انقلاب آیا اس وقت دنیا بائی پولر تھی، USSR بھی موجود تھا اور USA بھی موجود تھا، لیکن آپ امام کی بصیرت دیکھیں کہ انہوں نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ شیطان بزرگ ہی ہے۔ کہاں گیا شوروی؟ وہ تو ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انقلاب کے مکتب سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ داستان تو بڑی طویل ہے، وہ آیت اللہ بہشتی کا ذکر کروں، مطہری کا ذکر کروں، شریعتی کا ذکر کروں،
बाहुनर का जिक्र करूं, रजाई का जिक्र करूं, ये आपको अल्लाह ताला लेकर जाए ईरान में और आप वो शहदा के कब्रिस्तान में जाएं और देखें कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट उड़ा दी गई थी, वो सारे शहदा मौजूद, और ईरान अल्लाह के फल से आज भी कायम दायम। अल्लाह ताला इस इनकलाब के दौरान जितने शहदा ने अपनी जानें कुर्बान की हैं उनकी शहादतों को कबूल करे। हमें हज़रत अली करमल्लाहु वजह की सीरत को समझने और उस पर आमिल होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। इसके बाद एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है इनकलाब इस्लामी ईरान के हवाले से। मैं गुजारिश करूँगा कि वो वीडियो क्लिप अभी इंशाअल्लाह चलाई जाएगी इनकलाब इस्लामी जमहूरियत ईरान के हवाले से। वक्त की दामन में गुंजाइश नहीं, इसलिए बगैर किसी तमहीद के मैं इज़हार ख्याल के लिए गुजारिश करूँगा मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान जनाब एडवोकेट सैयद नासिर अब्बास शिराजी साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सबसे पहले मैं सिर्फ जमहूरी इस्लामी ईरान के जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है उन्हीं को नहीं, और वो के जो इनकलाब इस्लामी से मोहब्बत रखते हैं उनको भी नहीं, बल्कि उन सब को कि जो इस्लाम और इस्लाम की पिरोज़ी यानी उसकी कामयाबी से मोहब्बत रखते हैं, उन सब को 11 फरवरी जो सालगिरह है इनकलाब इस्लामी की 44वीं, उसके ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक ऐसा तारीख़ इस्लाम में माइलस्टोन है कि एक बार फिर ये साबित हुआ है कि इस्लाम हाकिम होने के लिए बना है, महकूम होने के लिए नहीं बना है। मैं चूँकि 2 उन्वानात से इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। एक इंटरनेशनल रिलेशंस के उन्वान से, चूँकि मैं उसका एक तालिब इल्म भी हूँ, और एक ज़ाहिर रिलीजियो पॉलिटिकल उन्वान से। उम्मीद है कि एक मौजू को हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कवर कर पाएंगे। वो ये कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि दुनिया
سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے دنیا ملٹی پولر تھی، یعنی کثیر القطبی، یعنی طاقت کے کئی مراکز تھے، دنیا کی ڈیسیژن میکنگ کئی کنٹریز کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی وجہ سے جو ڈپرائیوڈ کنٹری ہیں، جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ نسبتاً ریلیکس رہتے تھے، چونکہ کسی ایک کی ہیجمنی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کسی ایک کا ورلڈ کنٹرول، چونکہ اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، ٹوٹیلیٹیرین ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، جیسے لوکل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اسی طرح گلوبل ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا بائی پولر ہو گئی، یعنی دو قطبی ہو گئی، طاقت کے دو مراکز میں تقسیم ہو گئی۔ اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ایک اور اینٹی تھی جسے نیم کہتے تھے، نان الائڈ موومنٹ، کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھے ہوئے، لیکن پریکٹیکلی نیم کے کنٹریز بھی یا تو ویسٹرن بلاک کے ساتھ تھے جس کو امریکہ لیڈ کرتا تھا، یا ایسٹرن بلاک کے ساتھ تھے جن کو رشیا لیڈ کرتا تھا۔ چونکہ رشیا ایسٹ میں تھا تو یہ ایسٹرن بلاک، اور چونکہ امریکہ ویسٹ میں تھا تو وہ ویسٹرن بلاک کو۔ دونوں بلاکس ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز تھے، ہر چیز میں کمپٹیشن، ہر چیز میں مقابلہ، دنیا کے کنٹرول کے لیے ہر چیز کے اندر ایک کمپٹیشن تھا۔ اکانومی میں کمپٹیشن تھا، پالیٹکس میں کمپٹیشن تھا، دنیا کے غلبے اور کنٹرول کے لیے زیادہ سے زیادہ ممالک کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے حوالے سے کمپٹیشن تھا۔ اسی طریقے سے سائنس میں کمپٹیشن تھا، ٹیکنالوجی میں کمپٹیشن تھا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس پیریڈ کے دوران بہت ساری ڈیولپمنٹ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہوئی ہیں جو کمپٹیٹو تھی، میزائل پروگرام کی، نیوکلر ڈیٹرس اور نیوکلر جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، اسی طرح جو اسپیس ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو ایک خاص کمپٹیشن ان دونوں بلاکس میں ایگزسٹ کرتا تھا، رشین بلاک کے اندر اور امریکن بلاک کے اندر، یا پھر میں کہوں مشرقی بلاک کے اندر اور مغربی بلاک کے اندر۔ اور یہ دونوں آپس میں اس حد تک کمپٹیشن میں تھے کہ ہم جو پاکستانی اس کو بڑی اچھی طرح ریلائز کرتے ہیں کہ ویسٹ اس کمپٹیشن کے اندر آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے وطن تک آ گیا، اور افغانستان کی کنٹینمنٹ کے نام پہ وہ بھی اپنے بہت سارے اہداف کے ساتھ انوالو ہو گئے۔ البتہ افغانستان کے میں جہاد کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ رشین کنٹینمنٹ کے نام پہ افغانستان کے اندر امریکہ باقاعدہ انوالو ہو گیا تھرو پاکستان، یعنی کہاں تک آ گیا، اس کے بارڈر کے اوپر آ گئے، آگے رشین بارڈر تھا، یہ رشین سٹیٹس تھیں، اور رشیا جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا، ایریا آف انفلوئنس، سفیر آف انفلوئنس کریٹ کرتا، کہاں تک پہنچ گیا، وہ کیوبا تک پہنچ گیا ہوا تھا۔ اور کیوبا کے اندر جو میزائل کرائسس تھا، آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں پہ میزائل لگا دیے گئے، اور کیوبا کے اندر، کیوبا جو امریکہ کے جزیرہ ہوائی کے بالکل آمنے سامنے، یعنی وہاں اس حد تک ایک دوسرے کے سامنے ہیڈ آن تھے۔ آپ حیران ہوں گے، حتیٰ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سسٹم بھی دونوں نے الگ کمپیٹیٹو سسٹم دے دیا، ایک جس کو ہم، جو امریکہ نے دیا جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کیپٹلزم، اور ایک جو رشیا نے دیا جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں یا کمیونسٹ سسٹم دیتے ہیں۔ دونوں سسٹم کے لحاظ سے بھی دنیا کے اندر ایک کمیونسٹ ورلڈ ایگزسٹ کرتی تھی اور ایک جو ہے وہ کیپٹلسٹ ورلڈ ایگزسٹ کرتی تھی۔ جو نقطہ امپورٹنٹ ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہیجمنی میں، انفلوئنس میں، اور حتیٰ ماڈل کے اندر کہ دنیا کو کیسے گورن اور رن کرنا ہے، کمپٹیشن کے اندر ایک چیز کے اوپر یہ آپس میں اکٹھے تھے، اور وہ ایک چیز کیا تھی؟ ویسٹ کہتا تھا کہ جو ریلیجن ہے اس کا آپ کے پرسنل میٹر سے تو تعلق ہو سکتا ہے، اس کا آپ کے کلیکٹیو اور اجتماعی میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ویسٹرن بلاک کا سلوگن یہ تھا کہ دین آپ کے ذاتی میٹر کے ساتھ مربوط ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو جمعے والے دن مسجد چلے جائیں، اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ جو ہے وہ اتوار والے دن چرچ چلے جائیں، اگر آپ یہودی ہیں تو ہفتے والے دن سیناگوگ چلے جائیں، لیکن آپ کے اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ، لہٰذا آپ کے سوسائٹی کے افیئرس کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی فارن پالیسی، آپ کی داخلہ پالیسی، آپ کی اقتصادی پالیسی، نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، یہ ان کا سلوگن تھا۔ جبکہ اس کے بالکل مقابلے میں جو ایسٹرن بلاک جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا سلوگن کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے دین افیون ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دین افیون ہے، جیسے افیون انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی دین انسان کو کیا کرتا ہے؟ سوسائٹی اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا دین افیون کی طرح ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا دین سے جو ہے وہ اوائڈ ہونا چاہیے، دین کا کوئی رول نہیں ہے آپ کے سسٹم کے اندر اور آپ کے اسٹیٹ کے اندر۔ یہ کیفیت چل رہی ہے اور ایک ہیجمونک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اس کمپٹیشن میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، اور یہ صدا مسلم ورلڈ کے اندر بلند ہوتی ہے۔ اسے خدا را شیعہ اور سنی کے تناظر میں نہ دیکھیں،
आप इस पर्सपेक्टिव में जो भी आप के सामने पेश कर रहा हूं, दुनिया का कंट्रोल 2 कंट्रीज के हाथ में, हर चीज में वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक चीज के ऊपर वो इत्तेफाक कर रहे हैं, हर चीज पे लड़ रहे हैं, एक पे लड़ रहे हैं, और वो है जिद दीन। दीन के मुकाबले में दोनों इकट्ठे हैं, न वो उसको कोई जगह देने के लिए तैयार है और न ये इसको जगह देने के लिए तैयार है। ऐसे में ईस्ट के अंदर एक सदा बुलंद होती है, और ये सदा जमहूरी इस्लामी ईरान से बुलंद होती है, और वो शाह की शहनशाही के मुकाबले में नहीं बल्कि अमेरिकन हेजमनी के मुकाबले में स्टैंड लेते हैं। और उस वक्त इस तरीके से स्टैंड लेते हैं कि जब दुनिया कहती है कि चूंकि आपका इमीडिएट कंपटीशन अमेरिका के साथ, चूंकि अमेरिका रूल करता था, अमेरिकन डोमेन के अंदर था शाह का जो हुकूमत थी ईरान की, और इस पूरे अंदर के ईरान को शाह का पुलिसमैन कहा जाता था इस रीजन के अंदर, यानी रीजनल कंट्रोल जो है वो इस रीजन के अंदर अमेरिका थ्रू ईरान करता था। लिहाजा उस वक्त इमीडिएट ये समझा जाता था कि ईरान अमेरिका के मुकाबले में खड़ा हो रहा है। तो लोग कहते थे कि चूंकि दुनिया में सर्वाइवल मुमकिन नहीं है, या आपको रशियन ब्लॉक के साथ खड़े होना है और या आपको मगरबी ब्लॉक के साथ खड़े होना है, लिहाजा अगर आप जो है वो मगरबी ब्लॉक के मुकाबले में खड़े हैं तो फिर आपको रशियन ब्लॉक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। थर्ड वे कोई नहीं है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उस वक्त इनकलाब इस्लामी ने एक स्लोगन दिया जो हमारे दिलों का स्लोगन है, और वो स्लोगन क्या था कि लोग कहते थे या शर्क के साथ चलें और या गर्ब के साथ चलें वरना आप सरवाइव नहीं कर सकते। स्लोगन बुलंद हुआ, ला शर्किया वला गर्बिया ला इलाहा इल्लल्लाह। हम न शर्की ब्लॉक की डोमिनेंस को मानते हैं न गर्बी ब्लॉक की डोमिनेंस को बनाते हैं, बल्कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह के कवानीन की डोमिनेंस को मानते हैं, हम उसके तहत चलेंगे। और ये पहले चेंज था कि नहीं, हम सिर्फ सोसाइटी ही इस्लाम के मुताबिक नहीं बनाएंगे बल्कि हम स्टेट सिस्टम इस्लाम के मुताबिक बनाएंगे। लिहाजा अगर हमारी इकॉनमी बनेगी तो वो इस्लामिक इकॉनमी होगी, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बनेगी तो वो इस्लामिक फॉरेन पॉलिसी होगी, अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम आएगा तो वो इस्लामिक एजुकेशनल सिस्टम आएगा। लिहाजा ये पहला मुकाबला है कि जिसके अंदर ये नई सदा इतनी पुरजोर और इतनी ताकतवर थी कि ये दोनों सिस्टम जो है उसके मुकाबले में हिल गए। और इमाम खुमैनी वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने कहा कि ये कम्युनिज्म आपको अजायब घरों के अंदर नजर आ जाएगा। आज साबित हुआ है कम्युनिज्म अजायब घरों के अंदर जाके ढूंढना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है और इसके हमें डिटेल्स जानना पड़ती हैं। कम्युनिज्म दुनिया के अंदर उस शक्ल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। लिहाजा दुनिया हो गई कि इन्होंने कहा जी अब यूनिपोलर है, अब हम दुनिया के अकेले हेजमन हैं, अब हम दुनिया को हम कंट्रोल करेंगे। आपके इल्म में हम लेवल ऑफ एनालिसिस में पढ़ते हैं कि एक लोकल पावर्स होती हैं, फिर एक जो है वो रीजनल पावर्स होती हैं, फिर एक जो है वो वर्ल्ड पावर्स होती हैं, और फिर उसके बाद एक सुपर पावर होती है। अमेरिका क्लेम्ड रशिया के डिक्लाइन के बाद कि हम सुपर पावर है। और सुपर पावर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होती है? लोकल पावर के ऊपर ऑब्लिगेशन ये होती है कि उसने अपने आप को मेंटेन रखना है एक सतह पे ताकि वो रीजनल पावर बने। रीजनल पावर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होती है? उसने हतमन एफर्ट करनी है कि वो वर्ल्ड पावर बने, क्योंकि अगर वो वर्ल्ड पावर की तरफ नहीं जाएगी वो खुद को रीजनल पावर नहीं रख सकती। जो वर्ल्ड पावर है उसके ऊपर क्या प्रेशर होता है कि उसने हतमन खुद को सुपर पावर की तरफ लेके जाना है। अगर उस तरफ नहीं जाएगी तो वो नीचे चली जाएगी, वो रीजनल बन जाएगी, वो रीजनल बनेगी तो वो लोकल बन जाएगी, वो किसी तौर पे इफेक्टिव नहीं रहेगी। और सुपर पावर के ऊपर क्या ऑब्लिगेशन होता है? उसके ऊपर तो कोई पावर नहीं होती, उसके ऊपर सिर्फ ये प्रेशर होता है कि उसने अपनी सुपीरियरिटी को, उसने अपनी हेजमनी को, उसने अपने दुनिया के कंट्रोल को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे वो अनचैलेंज रहे, कैसे उसके मुकाबले में कोई चैलेंज ना आ सके, कैसे उसको कोई नो ना कह सके। लिहाजा ये आए और इन्होंने कहा कि इस इनकलाब को सबसे पहले हम महदूद कर देंगे। इन्होंने कहा, इनका ख्याल था कि ये पहले तो हम इसे लोकली ही इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं हो सका। फिर 8 साल जंग मुसल्लत की, वो नहीं हो सका। पूरी दुनिया के वसाइल उसके ऊपर लगाए, वो नहीं हो सका। और आज दुनिया ने देखा है, चूंकि वक्त कम है मैं उसको खुलासे की शक्ल में आज दुनिया ने देखा है वो जिसको कंटेन करना चाहते थे अपने बॉर्डर्स के अंदर, आज उसका मैसेज इतना ताकतवर और इतना पायदार है कि वो अमेरिका जो समझता था कि रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो खुद करेगा, लिहाजा अमेरिका इस रीजन के अंदर आया और उसने कहा कि हम सीरिया के अंदर बशर अल असद को खत्म करेंगे और सीरिया का तज्जिया और तकसीम करेंगे, जिसके नतीजे में सीरिया जो है वो टूट जाएगा और इसराइल ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अमेरिका ने यह क्लेम किया कि हम न्यू मिडिल ईस्ट बनाने की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त इनकलाब की तरफ से यह सदा आई कि हम न्यू मिडिल ईस्ट नहीं बनाने देंगे, मिडिल ईस्ट बनेगा तो मिडिल ईस्ट के अपने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक। और फिर दुनिया ने देखा कि सीरिया के अंदर अमेरिका की हेजमनी नाकाम हो गई, अमेरिका का बूट्स नाकाम हो गए, अमेरिका का मिलिट्री ऑपरेटर्स फेल हो गया और ये इन्होंने सोचा इराक के अंदर आएंगे और दाइश के साथ मिलकर इस पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करेंगे। इन्होंने देखा कि वो वहां पर भी फेल हो गए हैं और दुनिया के अंदर इन्होंने देख लिया जिस जगह पर भी
इन्होंने अपने लिए एक चैलेंज करार दिया कि यहां से आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। इन्होंने कहा, अगर आपको याद होगा कि पिछले प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप था, वो अपने जो उसका इन लॉ था, उसके जरिए से एक बाकायदा मिडिल ईस्टर्न पीस प्लान लेके आया था, और उसने कहा था फलस्तीनियों के पास ये आखिरी मौका है, इसके मुकाबले में ये सरेंडर करेंगे या इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होगा। इनकलाब ने जो सबक सिखाया कौमों को खड़े होने का, जो सबक सिखाया मिल्लतों को स्टैंड लेने का, वेस्टर्न हेजमनी के सामने से सर बुलंद करके खड़ा होने का, लबनान जैसे छोटे कंट्री ने भी उस पर अमल किया, सीरिया जैसे कमजोर कंट्री ने उसके ऊपर अमल किया, इराक जैसे डिस्टेबलाइज कंट्री ने उसके ऊपर अमल किया, और आज दुनिया शाहिद है। सीरिया के अंदर भी अमेरिका नाकाम हुआ है, इराक के अंदर भी अमेरिका नाकाम हुआ है, लेबनान के अंदर भी अमेरिका नाकाम हुआ है, यमन के अंदर भी अमेरिका नाकाम हुआ है, फलस्तीन के अंदर भी अमेरिका नाकाम हुआ है। अमेरिका का सुपर पावर का पोल इनकलाब इस्लामी ने खोल के रख दिया है और यह दिखा दिया है कि सबसे बड़ी ताकत अगर कोई कायनात के अंदर है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत है, उसके मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता। फिर अगर हम देखते हैं, चूंकि अभी ये कहा गया कि इस्लाम एक फेल्ड एक तस्वर है एक स्टेट को रन करने के लिए, ये कहा जाता है। आज भी आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चले जाएं तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे एक वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है। मैं एक फिक्रा कहता हूँ, हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो इंटेलेक्चुअल कॉलोनियलिज्म है उसका भी शिकार है। हम अपने यहाँ इनोवेटिव आइडियोलॉजीज के साथ भी आगे नहीं चल सकते। लो जी, वेस्ट का मुकाबला नहीं हो सकता, ये मिथ है। मैं इनकलाब इस्लामी के तनाज़ुर में बात करूं, ये मिथ है, वेस्ट का मुकाबला नहीं हो सकता। हमारे पास साइंस में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, ये सारी चीजों में जब तक हम उनका कंपटीशन न करें, मुकाबला नहीं हो सकता। मैं दोनों बातों में, एक मुकाबला क्यों नहीं हो सकता? अगर वेस्ट का मुकाबला नहीं हो सकता तो मुझे बताएं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, रीजनल पावर, ग्लोबल पावर्स के अंदर तो अमेरिका के साथ कोई भी, अमेरिका के मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा था। फिर अमेरिकन अहदाफ को इसराइल के साथ जो वो खड़ा हुआ था, तो फलस्तीन में किसने शिकस्त दी थी? अमेरिका इराक छोड़ने पे मजबूर हुआ नहीं हुआ जुज़वी तौर पे। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, क्या अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका आया था? उसे निकलना पड़ा है, जिल्लत और रुसवाई के साथ निकलना पड़ा है। अगर किसी भी सरजमीन के बेटे ये तय कर लें कि हम अमेरिकन कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो अमेरिका को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा आज कोई मुकायसा हमारे साथ कंपैरिजन ना करे। वियतनामियों के पास कौन सा असला था, वियतनामियों के पास कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी थी, वियतनामियों के पास कौन सी डेवलपमेंट थी, जो उन्होंने उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर को ऊंधे मुंह गिरा के रख दिया है। लिहाजा बात यह है कि अगर दुनिया की मिल्लतें इज्जत और सरबुलंदी के साथ खड़े होने का सलीका हासिल कर लें, दुनिया में कोई उन्हें गिरा नहीं सकता है, खा वो अमेरिका जैसा हेजमन हो। और अगर उसके साथ आप इस्लाम के इलाही असूलों के साथ खड़े हो जाएं, तो फिर तो अल्लाह ने आपके हिस्से में इज्जत और आपके हिस्से में फतह लिख दी है, बशर्ते कि आप इन असूलों पर अमल करते हुए इस्लाम के इलाही असूलों को सरबुलंद करने के लिए मैदान के अंदर निकले। लिहाजा यह भी एक मिथ है कि इनका मुकाबला नहीं हो सकता है। यह मुकाबला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर। और आज मैं अगर आज की भी बात भी करूं, दूसरे नंबर पे आज मेरे लिए बहुत खुशी होती है कि आज जमहूरी इस्लामी के अरकान, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो वाली वीडियो मुंतखब की जो इनकलाब की तब्दीली के हवाले से थी। आज इनकलाब की सक्सेसेस बयान करते हैं। हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हमें अल्लाह ने अजीब व गरीब लैंड मस दिया है एग्रीकल्चर का। दुनिया की सबसे रिच एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास। हमारे यहाँ जब एग्रीकल्चर में किसी चीज़ का कहत होता है, कहाँ से मंगवाते हैं? अभी टमाटर कहाँ से मंगवा रहे थे? ईरान से आ रहे थे। इस वक्त अगर मैं साइंस और टेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ सनतों की बात करूं, चूंकि मैं डेटा बेस्ड बात करता हूं, मसलन स्पेस साइंसेस के अंदर बात करना है, मेडिकल साइंसेस के अंदर बात करना है, न्यूक्लियर साइंसेस के अंदर आपने बात करना है, नैनो साइंसेस के अंदर बात करना है। इसी तरह अगर आप दुनिया के जो बड़े रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें छपने वाली तहकीक के हवाले से जो रैंकिंग है, वर्ल्ड रैंकिंग है, ईरान कहीं 5वें नंबर पे है, कहीं 6ठे नंबर पे है, कहीं 7वें नंबर पे है, कहीं 9वें नंबर पे है। टॉप 15 कंट्रीज के अंदर मैथ के अंदर है, इसी तरह हिस्ट्री के अंदर है। आप उठा कर देख लें, साइंस और टेक्नोलॉजी और इसी तरह नॉलेज के मुख्तलिफ सफ़ीर के अंदर इस वक्त वर्ल्ड टॉप 20 कंट्रीज के अंदर ईरान शामिल है। और ताज़ा जो सेंसस है उसके मुताबिक टॉप 20 इकोनॉमीज के अंदर भी ईरान शामिल है। जो दुनिया के अंदर सैंक्शन ज़्यादा मुल्क है उसकी ये सिचुएशन है। इसका मतलब है अल्लाह के कानून के अंदर कामयाबी छुपी हुई है। अगर आप अल्लाह के कानून को सर बुलंद कर लेकर निकलते हैं तो अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर भी कामयाब करता है और अगली दुनिया के अंदर भी कामयाब करता है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, दो छोटे से मुख्तसर। एक, मेरी मुलाकात मोहतरम इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ चंद दिन पहले की बात। जब उनके पास बैठे थे तो जमहूरी इस्लामी की बात हुई, कहने लगे मैं अपने डेलीगेशन के साथ किया। जब वहाँ तेहरान में उतरे तो पूरा डेलीगेशन साथ था।
موجودہ جو آرمی چیف ہے اس وقت DGI تھے کہ وہ بھی ساتھ تھے. کہتے جب وہاں پہ اترا تو میں نے کہا 2 ماڈلز ہیں. ایک ماڈل ہے جس کو ہم کوآپریشن کہتے ہیں, دراصل وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھلے لگ کے رہنے والا ماڈل ہے, ٹو اوبے. اور ایک ماڈل ہے ریزسٹ کرنے والا, جس کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں وہ ہے دراصل اپنے اوپر کھڑے ہونے, اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے والا. کا ایک ماڈل یہ ہے جو ریزسٹ کرنے والا ماڈل ہے. یہ جو سینکشن زدہ ملک ہے, یہ جو 40 سال سے دنیا کی سب سے زیادہ سینکشن برداشت کر رہا ہے, آپ اس ملک کو اور اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ لو. جب صرف ابھی ظاہری اپیرنس دیکھی ہے اور آپ اپنے وطن کا حال دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ جو ماڈل ویسٹ کے ساتھ نتھی ہو کے اپنی آزادی کو کمپرومائز کر کے ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق چلنے والا ہے, اس کا حال یہ ہوگا جو پاکستان کا, افغانستان کا اور اس ریجن کا ہے. اور اگر ریزسٹ کریں گے تو پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے ایک ڈیولپ کنٹری جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ خود انہوں نے, یہ ایک عام بندے کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, ہزار اختلاف کریں, یہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی وہ ایکسیپٹنس ہے وہ جو آن دا فلور بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے. اسی طرح میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ صحافی اتفاقاً ایک سفر میں, زیارتی سفر تھا تو وہ تشریف لے گئے. میں بڑے صحافی ہیں, ان میں سے ایک علی حیدر صاحب تھے, آپ نے نام سنا ہوگا ان کا, اکثر TV پہ دیکھیں. جیسے ہی تہران اترے کہتے یہ تہران ہے. میں نے کہا یہ تہران ہے. کہتے میں تو سمجھ رہا تھا کابل جیسا کوئی شہر ہوگا, تباہ حال, بالکل پسماندہ, ان ڈیولپڈ. یہ تہران ہے کہ یہ تہران ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ابھی تک ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ انقلاب کے نتیجے میں ملتیں کیسے کھڑی ہو جاتی ہیں. ہم ابھی تک اپنے آپ کو, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آج کے پاکستان کا, اور میں اسی سے اپنی بات کنکلوڈ کروں. آج کے پاکستان کے ایک سوال کا جواب دے دیں, کیا ہمارے پاس ویسٹ کے ساتھ چلتے ہوئے, ویسٹرن ڈومیننس کے اندر رہتے ہوئے کوئی لائٹ ان دا ٹنل ہے, کوئی راہ حل ہے کہ جس سے پاکستان اس اقتصادی جو بحران ہے پاکستان کے اندر اس کا مقابلہ کر سکے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایک سلوشن ہے کہ وہ, اگر بس سلوشن کیا ہے, IMF ہمیں دوبارہ لون دے دے گا, اس لون کو ہم کہاں لگائیں گے؟ ان کے لونز کی مارک اپ پے کرنے میں, نہیں ہے کہ لون پے کرنے میں. وہ آپ کے لیے کوئی چیز اوپن کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں, وہ آپ کے کوئی قرضے معاف کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں. کوئی چیز, کوئی آپ کے پاس لائٹ ان دا ٹنل نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, انقلاب کے ذریعے سے سب سے زیادہ آپ کو ڈالر کہاں چاہیے؟ سب سے زیادہ پاکستان کو ڈیلی جو ڈالر چاہیے وہ کہاں چاہیے؟ انرجی ریکوائرمنٹس کے لیے. اگر ہم ڈیسیجن کر لیں کہ ہم امریکی غلام نہیں ہیں, ہم نے ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اور اس ایگریمنٹ کے تحت ہم نے اپنی گیس پائپ لائن بچھانی تھی جو تھوڑا سا ایریا ہے, یا آئل پائپ لائن تھی, اور ادھر کی پائپ لائن وہ بچھا چکے. اگر ہم یہ ڈیسیجن کر لیں, مجھے آپ بتائیں کیا آج کے دن ہی ہماری ہر چیز کی کاسٹ, چونکہ یہ تو پھر لینڈ لائن کے ذریعے سے آئے گا نا, ہمیں جہازوں میں نہیں جانا. ابھی پاکستان جو آئل امپورٹ کرتا ہے وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ گلف سے کرتا ہے. پہلے وہ وہاں سے ان کی بندرگاہوں پہ آتا ہے, پھر وہ لوڈ ہوتا ہے, پھر وہ جہازوں میں آتا ہے, ٹریول کرتا ہے, پھر وہ آپ کی جگہ پہ ان لوڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ کنٹینر کے اندر مختلف پروسیس سے گزرتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے. وہ کتنی زیادہ اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اگر ان انٹرپٹڈ اور ان لمیٹڈ اور چیپ انرجی آپ کو اویلیبل ہو جائے, آپ کی اکانومی کا مسئلہ حل ہے, آپ کے اقتصاد کا مسئلہ حل ہے, آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہے, آپ کے ملک کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ حل ہے. لہٰذا اگر ہم ایک زندہ قوم کے طور پہ اپنا فیصلہ کریں, ہمیں سب سے پہلے امریکی غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیے, اور اس فیصلہ کرنے کی بنیاد پہ ہم ایران کے ساتھ اپنی اکانومی کو وہ کریں تو آپ دیکھیں پاکستان اس سارے اقتصادی بحران سے نکل آئے گا. ہمارے پاس ڈالر کا پورا جو ڈالر ہمیں چاہیے وہ اس انرجی کے لیے وہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی, اور ہم اس امریکن ویسٹرن ہیجمنی اور اس کی ڈیپینڈنس سے بھی نکل آئیں گے. اور پریکٹیکلی پاکستان بہت زیادہ اپنی پروڈکشن کے اندر, چونکہ آپ کی انرجی کی کاسٹ جب کم ہو جائے گی, آپ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کمپیٹیٹو پرائس کے اوپر لے کے آ جائیں گے. آپ پوری دنیا کے اندر اپنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ڈیسیژن کرنا پڑتا ہے, اور ڈیسیژن کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پر حقیقی معنوں میں یقین ہونا پڑتا ہے. میں آخری بات یہ کہوں گا, اس وقت انقلاب اسلامی کو بھی ایک تھریٹ ہے اس کی کامیابی کی وجہ سے. انقلاب اسلامی نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں, یہ کامیابیاں ان شعار کی کامیابیاں ہیں, اس آئیڈیالوجی کی کامیابی ہے کہ اسلام حاکم ہونے کے لیے ہے. اسلام پوری دنیا پر عدل اور انصاف کی فراہمی ممکن کر سکتا ہے. اسلام جو ہے وہ یہ عجیب و غریب چیزیں ہیں. میں اس شہید کا جس کا یہاں پہ یہ تصویر لگی ہے, آپ اٹھا کر دیکھیں, میں نے وہ لیٹر پڑھا ہے, حق بوسیلہ حق. آپ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آپ کے ساتھ زور زبردستی جبر کیا ہے تو اس کے مقابلے میں یہی کرنا پڑے گا. نہیں, اسلام ہر جگہ پر یہ نہیں کہتا ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اسلام لو کے بھی قوانین کا قائل ہے اور اسلام جنگ کے بھی قوانین کا قائل ہے. اسلام جنگ کے لیے بھی ایوری تھنگ کو فیئر قرار نہیں دیتا ہے. کیا امیر المومنین علیہ السلام کے فرامین ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں؟ جب امام نے کہا دشمن سرنڈر کرے
اور جو تلوار پھینک دے اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے ہو، عورتوں کے اوپر جنگ نہیں کر سکتے ہو، جب جو ہے وہ دشمن کی آپ زمینوں کو خراب نہیں کر سکتے ہو، ان کا ایگریکلچر خراب نہیں کر سکتے ہو، ان کے لائف سٹاک کو خراب نہیں کر سکتے ہو، جب وہ خود ہاتھ ہتھیار پھینک دے تو ان کی گردن نہیں کاٹ سکتے ہو، ان کی لاشوں کا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے ہم جنگ کے بھی اصولوں کے قائل ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے۔ اور میں نے اس شہید کا خط پڑھا ہے، وہ شہید کا خط کہاں؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ISIS کی ایک خوف تھا پوری دنیا کے اندر، یعنی داعش کا، اور خوف ایسا تھا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حکومتیں، فوجیں، امریکن پریزیڈنٹ اس وقت امریکن کونڈولیزا رائس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں 30 سال چاہیے، اگر ہم سارے یورپی ممالک کے ساتھ الائنس بنائے تو 30 سال چاہیے، ہم ان کی پریزنس کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں، اس کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے، ISIS کے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں۔ یہ انقلاب اسلامی کی آئیڈیالوجی تھی، یہ شہید قاسم سلمانی نہیں تھا، یہ تفکر امام خمینی تھا، یہ تفکر انقلاب تھا، یہ تفکر اسلام تھا کہ قاسم سلمانی نے وہاں کے شیعوں کا بھی ہاتھ پکڑا، وہاں کے سنیوں کا بھی ہاتھ پکڑا، اور ان کے ساتھ مل کر داعش کے مقابلے میں جو جدوجہد کی، وہ خوف جو داعش کا حکومتوں کے اوپر تھا، وہ دوش، وہ خوف جو داعش کا لوگوں کے اوپر اور ٹرائبس کے اوپر اور قبائل کے اوپر تھا، اس سے زیادہ خوف اس شیعہ سنی یونٹی کا داعش کے اوپر طاری ہوا۔ اور جہاں انہیں پتا چلتا تھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں جن کے ساتھ قاسم سلمانی ہے، خدا کی قسم داعش بھی وہاں سے فرار کرتی تھی اور داعش کے چاہنے والے بھی وہاں سے فرار کرتے تھے۔ میں وہ خط آپ کے سامنے صرف اس کا خلاصہ بیان کر کے، اس میں ایک جگہ پر جہاں ہمارے کچھ اہل سنت برادران کے علاقوں کے گھر تھے اور انہیں نکلنا پڑ گیا داعش کی وجہ سے، تو شہید ان کو لبریٹ کرانے کے لیے جب وہاں پر آئے تو شہید نے ظاہر مجبوراً گھر کے اندر داخل ہونا پڑا بغیر اجازت کے، تو ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، گھر ان کے تھے اور کنٹرول جو ہے وہ داعش کا تھا۔ شہید نے ایک نامہ لکھا، سب سے پہلے شہید نے نوافل پڑھے وہاں، اور نامہ لکھا، وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، کہا اے میرے فلاں اہل سنت بھائی، یہ دیکھو انقلاب کی شیعہ اور سنی یونٹی کے لیے کتنا اس کو فرقہ وارانہ انقلاب کہا گیا ہے، یہ اس انقلاب کا ایک آئیکن ہے۔ کیا کہتا ہے؟ بعض مہینوں میں میں اہل سنت ہوں اس لیے کہ میں نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہوں، اور بعض مہینوں پہ آپ شیعہ ہو چونکہ آپ اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت اور عقیدت رکھتے ہو، لیکن مجھے آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر آنا پڑا ہے، میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے آپ کے لیے 2 نوافل پڑھے ہیں، میں نے آپ کے لیے کچھ قرآن پڑھا ہے، میں نے آپ کے لیے کچھ دعا اور مناجات کی ہیں اس بلڈنگ کے اندر بیٹھ کر، ان کے لیے جن کو جانتا بھی نہیں ہے، شہید ان کے لیے بیٹھ کے نوافل پڑھ رہا ہے، ان کے لیے بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، ان کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، اور کہا کہ اس سب کے باوجود بھی اگر میں اپنا حق ادا نہ کر سکا ہوں تمہارے گھر آزاد کرنے کے حوالے سے، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں میرے اوپر کوئی گلہ اور شکوہ ہو کہ میں تمہارے اس گھر کی حفاظت میں بھرپور کردار ادا نہیں کر سکا، یہ میرا فون نمبر ہے تہران کے اندر، تم جب چاہو مجھ سے اس کا اجر لے سکتے ہو۔ یہ انقلاب اسلامی کے اصول ہیں، یہ شیعہ سنی یونٹی ہے، یہ اپنا خون پیش کر کے اہل تشیع کا، اہل سنت کو بچانا ہے، اہل سنت کا اپنا خون پیش کر کے اہل تشیع کو بچانا ہے، اور دونوں کا اپنا خون پیش کر کے جیسا فلسطین میں ہو رہا ہے اسلام کو بچانا ہے اور اسلام کے مقدسات کو بچانا ہے۔ اور اس کا پرچم اس وقت دنیا کے اندر اگر کسی کنٹری کے ہاتھ میں ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کے ہاتھ میں ہے۔ انقلاب اسلامی کی تضعیف ہم اسلام کی تضعیف کی سمجھتے ہیں، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کو اور اسلام کے اس کانسیپٹ کو کہ اسلام دنیا پر غالب ہونے آیا ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ لہٰذا آج یہ جو ایک بھرپور ہائبرڈ وار ایران کے خلاف سٹارٹ کی گئی ہے، انشاءاللہ ایران اس فیز سے نکل آئے گا، لیکن ہمیں اس میڈیا پروپیگنڈا کی زد میں نہیں آنا چاہیے کہ یہاں پہ بھی لوگ سوال کرنا شروع کر دیں کہ ایران کے اندر خواتین جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو معاشرے کا، میں مزاحاً کہہ رہا ہوں، یہاں خواتین شاید ایران سے تعلق رکھنے والی بیٹھی ہیں، وہ وہاں پہ شوخی ہے، یعنی ایک مزاحاً کہتے ہیں کہ اگر ایران میں انقلاب سے سب سے زیادہ کسی نے استفادہ کیا ہے تو وہ خواتین نے کیا ہے، چونکہ سب سے زیادہ وہاں آپ کو خواتین ورکنگ کرتی نظر آتی ہیں۔ اگر خواتین کہیں کسی اسلامی ملک کے اندر آزادانہ سوسائٹی میں اپنا رول پلے کر رہی ہے تو آپ جمہوری اسلامی ایران کے اندر دیکھیں گے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اور یہ بھی بات کہ ہمیں پاکستان کے اندر اس وقت الیکشن اور دیگر مسائل پہ کہا گیا یہ جمہوریت اسلام کے مقابلے میں ہے، نہیں، اسلام کے تابع ہے، اسلام کے مقابلے میں نہیں ہے، جیسا کہ پاکستانی آئین کے اندر ہے۔ پاکستانی آئین میں جو جمہوریت ہے یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جو ویسٹرن جمہوریت ہے۔ پاکستانی آئین میں آپ ہر ایرے گہرے کو سلیکٹ نہیں کر سکتے، اس کے لیے 62 63 ہے۔ پاکستانی آئین کے تحت آپ ہر قانون نہیں بنا سکتے ہو جیسا کہ ویسٹ میں سیم سیکس میرجز کے قانون بن گئے، بلکہ آپ صرف وہ قانون بنا سکتے ہو جو اسلام اور قرآن کے مطابق ہوگا، اور آپ دراصل اللہ کے نمائندے کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہو، آج خود ایکٹ نہیں کر رہے ہو۔ جمہوری اسلامی ایران
پاکستان کے علاوہ دنیا میں وہ واحد ملک ہے جس نے جمہوریت اور اسلام کو اکٹھا کر کے دکھایا ہے۔ اسلام جبر کا حامی نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ظلم کا حامی نہیں ہے، بلکہ اسلام بھی اپنی روح میں جمہوریت پسند ہے، لیکن اسلامی اصولوں کے تابع رہ کر۔ خداوند کریم ہمیں انشاءاللہ اس انقلاب کو مضبوط کرنے کی، اس پہ اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ مضبوط پاکستان مضبوط ایران کے لیے ضروری ہے، مضبوط ایران مضبوط پاکستان کے لیے ضروری ہے۔ دونوں کی سیکیورٹی بھی انٹر کنیکٹڈ ہے، دونوں کے ایشوز بھی انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر وہاں کو بلوچستان موومنٹ کامیاب ہوتی ہے، پاکستان میں کامیاب ہوگی۔ اگر ادھر کوئی پاکستان میں سیپریشن کی موومنٹ کامیاب ہوتی ہے، یہ ادھر کامیاب ہوگی۔ ہمارا دفاع ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، لہٰذا ہمیں جمہوری اسلامی کے ساتھ ہم پورے دل کے ساتھ کھڑے ہیں، پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے کھڑے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے رہ کے ہم ایک ملک کے ساتھ نہیں کھڑے، دراصل اسلام کے الہی اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خداوند کریم انہیں کامیاب کرے اور ہمیں بھی انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنا اسٹیٹ سسٹم چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اس کے بعد میں منقبت کے لیے گزارش کروں گا برادر علی حیدر سے کہ آپ تشریف لائے اور منقبت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نہ بھول کے بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کے بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کے اور کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل، ارے یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر اور ہے وقت نزا کا بالی پہ آئے ہیں مولا، ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، اور فرشتوں کے ساتھ سوالوں جواب تربت میں، فرشتوں کے ساتھ سوالوں جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو، علی کا ذکر
علی کی بات کرو نہ بھول کر، اور لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس، علی کی بات کرو نہ بھول کر۔ سنو جزاک اللہ۔ یہ تھے برادر علی حیدر جو نہایت خوبصورت انداز میں ذکر مولا علی علیہ السلام کر رہے تھے۔ انقلاب اسلامی ایران سے قبل بھی پاکستان سے ایک ایسی توانا آواز امام خمینی کے ساتھ رہی ہے کہ جو پاکستان میں اتحاد بین المسلمین کی داعی کے حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ میری مراد علامہ مودودی کی ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ علامہ مودودی کا کہ جب علامہ مودودی کے پاس امام خمینی کی طرف سے 2 افراد تشریف لائے ملاقات کے لیے اور پیغام دیا، تو علامہ مودودی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ کہ تحریک اسلامی ایران میں کامیاب ہو یا پاکستان میں، اس سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، مسلمان کہیں بھی ہو وہ ایک ملت ہیں، پاکستان کے لوگ دل و جان سے خمینی کے ساتھ ہیں۔ یقیناً علامہ مودودی وہ شخصیت کہ جن کے افکار سے آج پاکستان میں اگر اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علامہ مودودی کے نام کے بغیر اتحاد بین المسلمین کا شاید تذکرہ نہ ہو۔ اب میں گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی عزت مآب جناب سید عارف شاہ شیرازی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس محفل سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم و مکرم جناب، یہاں پر جو ہمارے بزرگ موجود ہیں، کونسلیٹ جنرل کے ڈائریکٹر صاحب ناصر شیرازی صاحب، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب اور بزرگ قاری شاہ الازہری صاحب اور دیگر معزز خواتین و حضرات، ہم انقلاب اور اس کے ذریعے سے ایک اسلامی تہذیب اور تمدن کی بات کر رہے ہیں۔ اگر سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور اس پورے انقلاب کو 3 الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، وہ ہے قرآن، سیرت اور اسلامی انقلاب۔ یعنی قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ذات اقدس
وہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار کر رہی ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ پہلا اسلامی انقلاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ایک چیپٹر تو وہ ہے جو آپ کی نبوت سے پہلے کا ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں پہ، بہت ساری تحریکوں پہ شیب ابی طالب تو ابھی آیا نہیں، اور وہ مقام بھی تھا، طائف کی وادیوں میں بھی گئے۔ پھر اس کے بعد ہجرت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک چیپٹر مدنی دور ہے، اس میں ہجرت ہے، جہاد ہے، اس میں جو ہے نا معاہدے ہیں، اسلامی حکومتوں کو خطوط لکھنے ہیں، اور فتح مکہ ہے، اور پھر روم کی طاقت کو چیلنج کرنا ہے۔ چیلنج تو انہوں نے کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اپنے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کے نکلے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا جو تیسرا چیپٹر ہے وہ خلفائے راشدین کی اسلامی حکومت ہے، جو ہم سب کے لیے ایک ماڈل ہے، اور انہی میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کی ولادت کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے اگلا چیپٹر ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاحمت ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آخری چیپٹر ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کے ہم 1300 سال کو دیکھیں تو خلافتیں رہیں ہوتا ہے، اس کا اجتماعی نظام جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ ہم سب انٹلیکچوئل ہیں، بات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں، تو آپ یہاں پر خلافت و ملوکیت کو ضرور پڑھیں کہ کیسے وہ خلافت کا نظام ملوکیت کے اندر بدل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے بعد جو 1300 سال ہیں اس میں کس کس نے دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کی، تو یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تجدید احیاء دین، آپ اس کو ضرور مطالعہ کریں۔ پھر اسی طریقے سے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اسلامی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں تو جو ہمارا ایران کا انقلاب ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں انقلاب ہو یہاں ہو، یہ امت کا انقلاب ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1953 میں مصدق کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور وہاں کے ڈکٹیٹروں نے وہاں پر مارشل لا لگایا اور ایک جو ہے نا حکومت کو ختم کیا، جمہوری حکومت کو ختم کیا، اور 79 تک جو ہے نا وہ حکومت چلی۔ اور پھر اس میں رضا شاہ پہلوی جو ایک ڈکٹیٹر تھے، امریکن کے لیے کام کر رہے تھے، انٹرنیشنل لابیز کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اس پوری صدی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے واقعات ہوئے، یعنی اس صدی پچھلی کے اندر دیکھیں تو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور وہاں پر کمال اتاترک کو پلانٹ کیا گیا، اور ترکی کے اس سارے نظام کو تیوبالا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 79 کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، جو نظریاتی بھی ہے، جو عملی بھی ہے، جس نے ثابت کر کے دکھایا، جیسے ابھی شرائع صاحب کہہ رہے تھے، کہ سسٹینیبل بھی ہے اور آج تک قائم بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی آج کے دور میں اس صدی کے اندر یہ انقلاب برپا ہو جانا اور کامیاب ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے نا اس کے نتیجے میں جو رضا شاہ کی حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب دنیا کے اندر اور ترک دنیا کے اندر اور اس ریجن کے اندر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، عرب دنیا کے اندر حسن البنا، سید قطب شہید، اور پھر نجم الدین اربکان، اور پھر طیب اردوغان، یہ وہ شخصیات ہیں جن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی اس انقلاب کے نتیجے میں، یعنی وہاں سے سبق ملتا ہے، وہاں سے ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ دنیا میں، عرب دنیا کے اندر بھی ایک تحریک پیدا ہوئی، اور وہاں پر بھی تحرک پیدا ہوا، خواہ وہ مصر کے اندر ہو، الجزائر کے اندر ہو، یا اسی طرح خود ترکی کے اندر ہو۔ تو یہ جو ہے نا آپ دیکھیں اس لحاظ سے۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اس صدی کے اندر جہاد کا جو ہے نا ریوائیول ہوا افغانستان کے اندر،
یعنی اس سے پہلے تو ایک بڑی فورس تھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مشرق اور مغرب میں سورج تو ان کا غروب نہیں ہوتا، یعنی برطانیہ کو وہاں شکست ہوئی، پھر اس کے بعد رشیا کو وہاں شکست ہوئی، اور ابھی آخر میں جو شکست ہوئی امریکن کو، ان تمام طاقتوں کا جو یعنی قبرستان بنا وہ افغانستان بنا۔ ان تمام جو مزاحمتیں تھیں اور انقلاب کامیاب ہوا، انہوں نے جو مقابلہ کیا وہ آمریتوں کا مقابلہ کیا، دنیا میں بڑی بڑی آمریتوں کا مقابلہ کیا، دنیا میں انہوں نے بادشاہتوں کا مقابلہ کیا، ایران کے انقلاب نے خاص طور پر بڑی بادشاہت کا مقابلہ کیا، اور پھر اسی طریقے سے دنیا کی بڑی طاقتیں، چاہے وہ یہودی تھیں یا نصرانی طاقتیں تھیں یا سازشیں تھیں، ان انقلابات نے ان کا مقابلہ کیا، اور اس کے مقابلے میں اسلامی نظام حیات اور اسلام کے اس اجتماعی تصور کو پیش کیا کہ اسلام ایک مرتبہ پھر غالب ہو سکتا ہے۔ اگر خاص طور پر ایرانی انقلاب کی ہم بات کریں، آج چونکہ ہم اس موضوع پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ایرانی انقلاب ہے اس میں سب سے بڑی جو پہلی خصوصیت تھی، اس میں حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا۔ اس کا دینی رجحان جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس لیے ساری قوم جو ہے نا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی اس میں حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کر لیا گیا کہ یہاں پر جو ہے نا انفرادی دین اور اجتماعی دین اور کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں بن سکتا۔ دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں ایرانی انقلاب کے اندر جو بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ساری قوم کا ان کے پیچھے کھڑا ہونا ہے، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ہر طبقہ زندگی کے لوگ جو ہے نا ایرانی انقلاب کے پیچھے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے تھے، اس میں طلبہ تھے، اساتذہ تھے، نوجوان تھے، مزدور تھے، کسان تھے، اور پھر اسی طریقے سے یعنی خواتین کی ایک بہت بڑی طاقت جو ہے نا ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا ایک عوام کا سمندر جو ہے نا، ان کی ایک ویڈیو آ جاتی تھی، ایک جو ہے نا آڈیو کلپ آ جاتا تھا، ایک آڈیو کیسٹ آ جاتی تھی، لاکھوں کی تعداد میں راتوں رات جو ہے نا وہ تقسیم ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس انقلاب کے پیچھے عوام کھڑی تھی، اور عوام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی تھی۔ تیسرے نمبر پر اس انقلاب سے اگر کوئی لوگ سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس انقلاب کی قیادت خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اور خود پورے ایران کی تمام یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور تمام مساجد کے ائمہ علماء اکرام ان کی پشت پر کھڑے تھے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قیادت کس نے کرنی ہے۔ یہ آج کے انقلاب اگر کوئی دنیا میں اسلامی تحریک لانا چاہتی ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو ایران کے انقلاب کو پڑھنا چاہیے کہ ساری دنیا کے انٹلیکچوئل، خود ایران کے انٹلیکچوئل جو ان کے پیچھے کھڑے تھے، اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمانہ مدبرانہ شخصیت نے وہ خود مرجع خلائق بن گئے تھے۔ یعنی وہاں ایران کے تمام لوگ، چاہے وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، اور سارے لوگ جو ہے نا ان کی پشت پر کھڑے تھے، علماء جو ہے نا خود قیادت کر رہے تھے، اور وہ خود قیادت کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے ایرانی انقلاب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایرانی انقلاب کے اندر نعروں کا بڑی کنٹریبیوشن تھی، یعنی وہاں جو نعرے لگائے گئے، یعنی ایک نعرہ گونجتا تھا تو پورا ایران جو ہے نا وہ ہلتا تھا، اور اس میں سب سے پہلے استقلال کا نعرہ، استقلال، استقامت کا نعرہ، یعنی بہت بڑی بات تھی کہ ساری قوم جو ہے نا استقلال اور استقامت کے ساتھ کھڑی تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں 79 سے لے کر یعنی کہاں تک جو ہے نا انہوں نے جدوجہد کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے نمبر پر آزادی کا نعرہ، کیونکہ وہاں کے حکمران مغرب کے حق میں جو ہے نا کام کر رہے تھے، مغربی طاقتوں کے لیے کام کر رہے تھے، ان کے تمام ادارے جو ہے نا مغرب کے لیے جو ہے نا اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے، لیکن وہاں کی قوم کو کہا گیا کہ آزادی اور صرف آزادی، یہ بہت بڑا نعرہ تھا وہاں کا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو نعرہ لگا جس کا تذکرہ شرعی صاحب نے بھی کیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لا شرکیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ بہت بڑا نعرہ تھا جو پوری قوت دیتا تھا، اور پوری جو ہے نا قوم کو اس نے کھڑا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں عدل اجتماعی ہوگا، یعنی عدل اجتماعی کے لیے جو ہے نا ان کی جدوجہد تھی، اور وہ انہوں نے قائم کر کے دکھایا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے بعد کا ایران، یعنی اس کو 8 سال تک عراق کے ساتھ جنگ میں جو ہے نا رکھا گیا، اور یہ ساری دنیا کی مغربی طاقتیں چاہتی تھیں کہ ان کی معیشت کو کمزور کیا جائے،
اور ایرانی انقلاب کو کسی صورت میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن انقلاب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خواتین کی جو اس سے پہلے شرح خواندگی تھی وہ 42% تھی، اور انقلاب کے بعد سے لے کر آج تک 98% ہے۔ یعنی خواتین کو انہوں نے اتنا طاقتور کیا، خواتین کو ہر میدان میں اتارا، ان کو ایجوکیٹ کیا، ان کو جو ہے نا تمام اداروں کے اندر جو ہے نا ان کی کنٹریبیوشن کو لیا، اور 98% آج شرح خواندگی ہے وہاں پر۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایرانی انقلاب کے بعد اس ملک کی ترقی کو دیکھیں، جیسے شرائع صاحب نے کہا کہ وہاں پر صحافی گئے پاکستان سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تہران ہے۔ یعنی آپ وہاں کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، چاہے وہ جس سیکٹر میں آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، خاص طور پر میں کہوں گا کہ اصفہان کا اسٹیل مل کو دیکھیں، پھر جو ہے نا ایوہاز جو ہے نا وہاں کے اسٹیل مل کو دیکھیں، ساوان کے اور ماروان کے جو ماروان ہے یا جو لفظ ہے اس کے جو ہے نا ڈیم جو وہاں پر انہوں نے بنائے انرجی کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا بافق کا ریلوے اسٹیشن جا کے آپ دیکھیں، یعنی پھر اسی طریقے سے ان کی بندرگاہوں کو دیکھیں، ان کے انرجی کے لیے ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، انہوں نے اپنی قوم کو کیسے ڈیولپ کیا، اپنے نوجوان کو کیسے ڈیولپ کیا، وہاں کی ایجوکیشن کو جا کے دیکھیں تو وہاں نظر آتا ہے کہ کسی مشنری فرد نے اپنی قوم کو ایک مشن کے لیے اٹھایا اور اس مشن کے اوپر اپنی قوم کو ترقی دی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا حیران ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایران نے اتنی ترقی کر لی کہ آج ڈرون اگر اڑتا ہے تو ایران کے ڈرون کی بات ہوتی ہے کہ کہاں سے اڑا اور کدھر گیا اور کتنی ہائٹ پر گیا اور اس نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ اگر مغربی طاقتوں کا کوئی ڈرون ایران کے اوپر آ جائے اور اس کو بالکل صحیح سلامت وہ نیچے اتار دیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ خود جو ہے نا ان کی جہاز کی طاقت، ان کی بحریہ کی طاقت، ان کی لینڈ فورس کی طاقت، یعنی سیکورٹی پرپس کے نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں تو آج ایران نے جو ہے نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے، اور ابھی تو وہ ایٹمی ٹیکنالوجی چاہے وہ اعلان نہ کرے لیکن وہ تقریباً حاصل کر چکا ہے یا حاصل کرنے کے قریب ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس اسلامی حکومت نے کام، یہ ان کا کارنامہ ہے۔ حالانکہ ان کی پوری پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا، 8 سال تک جنگ کے اندر رکھا گیا، اور پھر اسی طریقے سے اگر ایران کی معیشت کو دیکھیں تو آج 2021 میں جو ایران کی دنیا میں جو ترقی ہوئی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 5.9 جو ہے نا شرح فیصد تھی، اور اس میں سے ایران کی جو ترقی ہے وہ جو ہے نا 2.9 ہے، 2021 کی یہ رپورٹ ہے۔ یعنی دنیا نے جتنی ترقی کی معاشی لحاظ سے، اس میں ایران پابندیوں کے باوجود اگر وہ ترقی کر رہا ہے 2.9% کے حساب سے ترقی کر رہا ہے، یعنی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اس لیے آج اگر ایرانی انقلاب کو پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی اسلامی تحریکات کو بڑی اس سے طاقت ملتی ہے۔ آج اگر کسی نے اپنے ملک کے اندر اسلام کو لے کر آنا ہے اور اپنے ملک کے اندر جو ہے نا کوئی انقلاب لانا ہے تو ایرانی انقلاب کو اسٹڈی کریں۔ اسی طرح جو ہے نا باقی جو ہے نا دنیا کے اندر جو انقلابات آئے آپ ان کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تحریک کو پڑھیں، اس کے نتیجے میں۔ لیکن آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے جو ہے نا پچھلے 75 سال سے 80 سال سے ایسی جو ہے نا گرداب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ اگر آج ہم دیکھیں اخلاقی طور پر جو ہے نا ہم اپنے رب کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اپنے وعدوں کے لحاظ سے دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر اسلام کے، ہمارا دستور کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، لیکن ہمارے ملک میں جو قانون سازی ہو رہی ہے، ابھی آپ نے دیکھا ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے نا پاس ہوا یہاں پر، اور اس میں جو ہے نا مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا جو قوانین بنائے جا رہے ہیں آپ کے خاندانی نظام کو جو ہے نا بالکل ختم کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے اعراض کر چکے ہیں، اللہ کے احکامات سے اعراض کر چکے ہیں، تو پھر آپ کی معیشت تنگ ہی ہوگی۔ آج ہمارے حکمران چاہے وہ حکمران ہوں، پارٹیاں ہوں، یا پھر اسی طریقے سے کینڈیڈیٹ ہوں، جو نا ایک منڈی لگی ہوئی ہے کروڑوں روپے کے حساب سے، اربوں روپے کے حساب سے، سینٹ کے ممبران بک جاتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران بک جاتے ہیں۔ اس لیے اگر پاکستان کو درست کرنا ہے تو الحمدللہ یہاں پر جماعت اسلامی موجود ہے۔ اسی معاشرے کے اندر سے ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ امانت اور دیانت کے ساتھ ہم کام کریں گے، اور نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی میں کر کے دکھایا، عبدالستار افغانی صاحب نے کر کے دکھایا۔ اس لیے ملک کی تقدیر کو اگر بدلنا ہے
تو آج امانت اور دیانت دار لوگ موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا زیت الامانت, جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی. وہ بدو تھا, دیہاتی تھا, اس کو پھر سمجھ نہ آئی. اس نے کہا کہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ, کہ جب امور مملکت نااہل لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے تو امانتیں ضائع ہوں گی, اور پھر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس لیے آج میں سب سے پہلے یہاں ڈائریکٹر جنرل صاحب کا اور باقی جو ہمارے دوست ہیں سب کا جو ہے نا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا, بات کرنے کا موقع دیا. یہ میرا خیال ہے پہلے جو ہے نا پہلی دفعہ میرا یہاں پر اس طرح سے سیمینار میں آمد ہے. تو میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا. میں آپ تمام حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری مختصر سی کہ انقلاب اسلامی کے کامیابی کے بعد ایران پر پابندیوں کے نہ ختم ہونے والا تسلسل ایک شروع ہوا. اس کے باوجود امام خمینی کے افکار کے روشنی میں ایران ترقی کے منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. ایران کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان ترقی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. اب قاری سعید بزرگ شاہ الظاہری صاحب سے کہ آپ کا مختصر سا تعارف کرواتا چاہوں کہ آپ پاکستان کے مایہ قرآن میں سے شامل ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس میں خطیب بھی رہے ہیں. آپ کے خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے آپ کو نوازا ہوا ہے. آپ اپنی حسن تلاوت کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. آپ نے قرآن پاک کا کھوار زبان میں ترجمہ کیا ہوا ہے. میں گزارش کروں گا جناب قاری سعید بزرگ شاہ الظاہری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کل بیفور ایسٹر ڈے اشتہار بھیجا, آپ نے یہاں کچھ کلام پڑھنا ہے. تو عنوانات دو ہیں. سیدنا علی علیہ السلام کے ورود مسعود احمد مسعود پر, اور دوسرا انقلاب اسلامی ایرانی ایران کے حوالے سے. ایک فارسی میں ہے اور دوسرا جو اردو میں ہے. میں اردو میں پیش کرتا ہوں. کہ علم و حکمت کے سفر میں مشک و عنبر ہے علی. علم و حکمت کے سفر میں مشک و عنبر ہے علی. نسبت توریث میں بہتر ہے برتر ہے علی. اور عرض کیا ہے کہ عزم و ہمت میں عمل میں بے مثیل و بے مثال. عزم و ہمت میں عمل میں بے مثیل و بے مثال. ظلمتوں کی تیرگی میں نور انور ہے علی. اور عرض کیا ہے کہ جاہد راہ صفا سرخیل و عز اہل مجد. جاہد راہ صفا سرخیل و عز اہل مجد. خلق و دین مصطفیٰ کے خاص محور ہے علی. اور عرض کیا ہے کہ معرکہ خیبر کا ہو یا ہو تصاد الکفر کا,
معرکہ خیبر کا ہو یا ہو تصادم کفر کا، شاہداتی فلسفے کے ضخم اکبر ہے علی، اور رونق بزم صحابہ وارث علم نبی، رونق بزم صحابہ وارث علم نبی، آبروئے مسجد و محراب و منبر ہے علی۔ اور عرض کیا ہے کہ اتقیاء و اصفیاء سارے جہاں کے سب کے سب، اتقیاء و اصفیاء سارے جہاں کے سب کہتے ہیں مولا ہمارے رب کے سب کے سرور ہیں علی۔ اور عزتیں دنیا و عقبہ کی خدا نے دی انہیں، عزتیں دنیا و عقبہ کی خدا نے دی انہیں، مخلصین و متقنین رب میں عبقر ہیں علی۔ اور کہا کہ عرض ہے کہ علم و حکمت کا شہر میں تھا یہ فرمان نبی، علم و حکمت کا شہر میں تھا یہ فرمان نبی، اور علی بابها بھی کیسے گنجور ہے علی، اور علی بابها بھی کیسے گنجور ہیں علی۔ اے زہر قسمت کے میرے لب پہ ہے نام علی، اے زہر قسمت کے میرے لب پہ ہے نام علی، دور طغیان و فتن میں صبح اصفر ہے علی۔ قرآن کریم کی آیت سے جو مستعار ہے وَصُبْحِ وَأَصْفَرْ، اے زہر قسمت کے میرے لب پہ ہے نام علی، دور طغیان و فتن میں صبح اصفر ہے علی۔ اور آخری شعر ہے کہ اے امام و مقتدا قاری تیرے در کا گدا، اے امام و مقتدا قاری تیرے در کا گدا، میرے یاور میرے داور میرے رہبر ہے علی۔ میں چھوٹا سا خواہ میں چلا گیا تھا ایران تہران ایک مسابقے میں، تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں امام خمینی باہر سے تشریف لائے تھے انقلاب کے ساتھ، تو اس زمانے میں امریکہ کو کچھ کہنا کچھ بات کرنی بڑا جرم ہوتا تھا عام دنیا میں۔ اور وہاں جو دانشگاہ ہے تہران ہے، وہاں پر جو لکھا ہوا تھا اس کے پورے دیوار پہ وہ قلم سے نہیں بیلچے سے لکھا گیا تھا بہت موٹا کر کے، تو ماں امریکہ را زیر پائے خود نہادن، ماں امریکہ را زیر پائے خود نہادن۔ اس وقت میں نے کلام لکھا تھا امام خمینی کے شان میں، اور اس کو میں نے 2019 میں جب میں تہران گیا امام میں سید علی خامنہئی کی خدمت میں، وہاں میں اس کو پڑھا تھا میں نے، بہت الحمدللہ مجھے سراہا گیا تھا۔ تو اس وقت جو ہے میں فارسی کا کلام ہے اور میں اس کو امام خامنہئی کے جو ہے نظر کرتا ہوں اس سلسلے میں، اور یہ میں ترنم میں پڑھوں گا، فارسی کا کلام ہے۔ ایز انوار رخت روشن دل و چشمان ما، ایز انوار رخت روشن دل و چشمان ما، ماہتاب آمد برون از مطلع دیوان ما، ماہتاب آمد برون از مطلع دیوان ما، پرتو فکر حسین و زور بازو علی، پرتو فکر حسین و زور بازو علی، داعی راہ سعادت رہبر دوران ما، داعی راہ سعادت رہبر دوران ما، راہ یابد نسل نو از فکر وجدان شما، راہ یابد نسل نو از فکر وجدان شما، خط عرفان شجاعت عزت اوطان ما، اور تیز تر فکر شما از خنجر فولاد تیز، تیز تر فکر شما از خنجر فولاد تیز، آبروئے ملت و خورشید نور افشان ما۔ اور عرض کیا ہے کہ ذکریاتت در دل عشاق آل و اہل بیت، ذکریاتت در دل عشاق آل و اہل بیت، شد وصف تو منور جبہ عنوان ما، قاسم جام محبت عارف بزم جہان، قاسم جام محبت عارف بزم جہان،
جان ماں جانان ماں جانان ماں جانان ماں جان ماں جانان ماں جانان ماں جانان ماں دست قاری در طلب پیش الہ ہے یمزل لم یزل دست قاری در طلب پیش الہ ہے لم یزل لطف باد و لطف بر ایران و پاکستان ماں لطف باد و لطف بر ایران و پاکستان ماں اے خدا قائم بیدار از بحر نور مصطفیٰ اے خدا قائم بیدار از بحر نور مصطفیٰ ملت اسلام ماں ایران ماں تہران ماں ملت اسلام ماں ایران ماں تہران ماں بہت شکریہ، کیونکہ وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں، اذان کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اس سے پروگرام کے اختتامی مراحل میں جاتے ہوئے خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران راولپنڈی کی جانب سے ایک آن لائن کوئز بعنوان سیرت امام علی علیہ السلام و سرگرہ انقلاب اسلامی کے حوالے سے منعقد کیا گیا تھا، اور اس میں تقریباً 90 سے زائد افراد نے اس میں حصہ لیا، اور ابھی کیونکہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس پروگرام میں اس کوئز کے نتائج کا اعلان کریں گے، میں کوئز کے نتیجے کا اعلان کرنا چاہوں گا۔ اس کوئز میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے شان مہدی واجد علی راولپنڈی نے۔ میرے خیال سے یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس مقابلے میں 2 افراد کے نمبر برابر آئے ہیں، تو اس وجہ سے قرہ سے دوسری اور تیسری پوزیشن کا انتخاب کیا گیا تھا۔ دوسری پوزیشن جو جس کا آیا ہے وہ ہے مظاہر حسین ولد محمد حسن راولپنڈی سے، وہ اس تقریب کو یہاں موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا وہ یہاں تشریف فرما ہے، تو آغا صاحب سے کہ ان کے لیے اور اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے علی اصغر و غلام علی ٹوبا ٹیک سنگھ، وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اب اس پروگرام کے اختتامی مراحل کی طرف جاتے ہوئے آج کے پروگرام میں ایک کتب جو کہ ترجمہ کیا گیا ہے خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران کے توسط سے، کہ جو انقلاب اسلامی کی کامیابیوں کے بعد عالمی طاقتوں کی طرف سے 40 سال سے سخت اقتصادی پابندیوں کے باوجود جو ترقی حاصل کی ہے، اس کا بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار پر مبنی یہ کتاب ہے، جس کا ٹائٹل ہے اسلامی انقلاب کی بنیادیں اور خصوصیات، امام خمینی اور قائد انقلاب اسلامی کے نظریات کی روشنی میں۔ میں گزارش کروں گا ڈائریکٹر جنرل جناب فرمان زادہ صاحب سے کہ آپ مہمانان گرامی میں یہ کتب تقسیم کریں۔ میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر حسن حسرت صاحب سے کہ جو علامہ اقبال یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں اور گلگت بلتستان کے نامور
شخصیات میں سے، علمی شخصیات میں سے ہیں، آپ تشریف لائیں اور جناب ہم ڈائریکٹر صاحب سے خود وصول کریں۔ ہم تمام اپنے مہمانان گرامی کا آج کے اس پروگرام میں آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب نے اپنے گناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ انشاءاللہ ابھی وقفہ نماز ہے، نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ توام کا اہتمام ہے۔ آپ تمام مہمانان سے گزارش ہے کہ نماز کے فوراً بعد یہاں لیفٹ سائڈ پہ توام کا اہتمام ہے، وہاں توام کے لیے تشریف لے جائیں، اور انشاءاللہ باہر یہ کتب جو ابھی رونمائی ہوئی ہے وہ باہر انشاءاللہ باہر موجود ہے، وہ انشاءاللہ آپ سب کو دیا جائے گا۔